یہ بھائی کا سوال ہے، سفر میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا وتر کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے؟ میرے بھائی وتر 3 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر کیا ہے 3 ہے یا 5 ہے، ظاہر ہے جتنی زیادہ ہوں گی اتنی بہتر ہے، لیکن بہرحال 1 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو پڑھا ہی ایک ہی وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان کی کسی نے شکایت لگا دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، صحابی کی شکایت صحابی کے سامنے، تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ بھائی وہ فقیہ ہیں، دین کے عالم ہیں، یعنی کہ جو کر رہے ہیں درست ہے، ان کو پتہ ہے مسئلے کا۔ تو میرے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جن میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھتے رہو اور آخر میں 1 وتر پڑھ لو، اور یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ 3 وتر پڑھتے، پہلے 2 رکعتیں پڑھتے پھر 1 پڑھتے، تو اصل وتر تو ایک ہی ہوتا ہے، 3 پڑھے پھر بھی اصل وتر تو ایک ہی ہے، 5 پڑھے پھر بھی اصل وتر تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال 1 وتر پڑھنا جائز ہے، بہتر 3 رکعت ہیں یا 5 رکعت ہیں۔ تو یہ آپ سفر میں بھی پڑھیں گے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتیں اور وتر کی نماز ترک نہیں کیا کرتے تھے، سفر میں بھی وتر پڑھنے چاہیے اور سفر میں فجر کی سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، باقی 4 نمازوں کی سنتیں جو ہیں وہ پڑھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بھتیجے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا ایک سفر میں، تو انہوں نے نماز پڑھائی، قصر نماز پڑھائی، بعد میں آ کے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ گئے، مڑ کر دیکھا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اپنے بھتیجے سے کہنے لگے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو پھر میں فرض نماز پوری ہی پڑھتا، جب اللہ نے فرض نماز قصر کر دی ہے تو سنتے ہیں، فرض تو نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے فاروق کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے عثمان کے ساتھ نماز پڑھی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سارے کے سارے جب قصر نماز کرتے تھے سنتے نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن عام نوافل جو ہیں، سنتوں کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بلکہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے، حالانکہ اونٹنی میں قبلہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن نفلی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹرین کے اوپر، گاڑی کے اوپر پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن جو سنتے ہیں چونکہ وہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی ہیں، فجر کے علاوہ باقی سنتے ہیں آپ نہ پڑھیں۔